عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا عدت کا کیس وہ چل رہا ہے، اور خاور مانی کا جو کہ درخواست گزار ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ پہلے بھی راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ جب کمپلیٹ ہو گئی تھی، ہیئرنگ مکمل ہو گئی تھی، دلائل مکمل ہو گئے، فیصلہ سنانا تھا، فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، تو شاہ رخ ارجمند صاحب نے، جج صاحب نے اچانک انہوں نے ایک کام کیا، اور انہوں نے وہ ہلکا سا اعتراض ہوا، اور اعتراض ہونے کے بعد انہوں نے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھیج دیا، اور وہ کیس دوبارہ سے اب شروع ہو چکا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت تھی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی، انہوں نے 1 ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کا حکم دیا ہوا ہے، اور وہ 12 جولائی کو ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد وہ مدت ختم ہو رہی ہے. لیکن خاور مانیکا صاحب کل پھر آئے، اور کل انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو نہ سنیں، اور میں نے جانا ہے، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور میں نے عراق جانا ہے زیارتوں پہ، اس لیے آپ یہ کیس نہ سنیں. اور چونکہ ہائی کورٹ کا حکم تھا، تو جج افضل مجوکا صاحب نے کل انہوں نے کہا جی کہ یہ میں تو نہیں کر سکتا، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کر سکتی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا گیا، اور اس دوران ہیئرنگ آگے نہیں بڑھ رہی تھی، تو بہرحال مجوکا صاحب نے اس کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں ہائی کورٹ کا. تو آج پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور ہیئرنگ ہونے کے بعد آج عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف جو درخواست تھی کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہر صورت میں فیصلہ سنایا جائے، اس کے خلاف جو درخواست تھی وہ خارج کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور افضل مجوکا صاحب کو حکم دیا ہے کہ پہلے والا حکم برقرار ہے، اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے ہر صورت میں اس کا فیصلہ سنانا ہے. لہذا یہ آپشن اب ہو چکا ہے ختم ڈیلے کا، اور اب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آج بھی ہیئرنگ ہوگی اور کل بھی ہیئرنگ ہوگی، اور 12 تاریخ سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ آنا ہے. تو یہ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ اور فیصلہ کن لمحہ آ چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جیسے کل اچانک اڈیالہ سے لے کر گئے لاہور، اور وہاں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، اور وہاں پہ ان کو ملوث کر دیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات میں، اور تاکہ ان کو جیل میں رکھا جا سکے اور ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکے. اب عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس پہ بند کمروں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ الیکشن چور سرکار جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے. تو دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن یہ باہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی ہے، اور اب 12 تاریخ یعنی کہ آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد یہ فیصلہ آ جائے گا عدت کیس کا بھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات نہیں مانی کہ جناب آپ اس بنیاد پہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہوں اور انصاف میں دوری پیدا کریں کہ جناب آپ نے جانا ہے زیارتوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ہے، کیونکہ اگر یہ ہو جاتا تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا تھا. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آج الیکشن جو ہے 48 کا حلقہ 48 اسلام آباد کا NA 48 کا، اس میں آج پھر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی ہے، اور لیگی MNA راجہ خرم نواز نے اپنا جواب جمع کروا دیا. تمام فارمز آف بیان حلفی ٹریبیونل میں انہوں نے کہا جی جمع کروا دیے ہم نے، اور فارم 45 46 47 48 لے کر آئے ہیں، پروسیس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آج جمع کروا دیے ہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا کیا ہے، اور عدالت کی الیکشن ایکٹ کی متعلقہ شک بھی انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ کر سنائیں. انہوں نے پڑھ کر سنائی، اور پھر اس کے بعد پریزائڈنگ افسر نے آپ کو EMS بھیجے ہیں یا نہیں، الیکشن ٹریبیونل نے پوچھا. الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پریزائڈنگ افسر نے کو بھیجے ہوں گے، کیونکہ وہ سارا ریکارڈ یا فارم 45 وغیرہ یہ سارا EMS کرنا تھا. پریزائڈنگ افسر پر لازم ہے کہ وہ فارم 45 پولنگ ایجنٹ کو دے. الیکشن ٹریبیونل نے کہا اگر فارم 45 پریزائڈنگ افسر نہیں دیتا تو اس کی وجوہات لکھنی پڑتی ہیں. یہ الیکشن ٹریبیونل جج طارق محمود جہانگیری صاحب کہہ رہے ہیں. پریزائڈنگ افسر کو بلائیں گے، پوچھیں گے کیا انہوں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، اور 261 پریزائڈنگ افسر ہیں، ان تمام کو پارٹی میں تو نہیں بتا سکتے، ان تمام کو پارٹی نہیں بنا سکتے. ممبر اسمبلی راجہ خرم نواز جو کہ جن پر الزام ہے کہ وہ الیکشن چوری کر کے آئے ہیں کو 45 40 47 جو ہے رجسٹرار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ نے EMS سسٹم کا کیا کیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے پوچھا. ہمیں فارمز پریزائڈنگ افسر نے آپ کو بھیجے یا نہیں، اور میں اس کے بارے میں کمیشن سے پوچھ کر بتاؤں گا، وکیل نے پوچھا جی. اور پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولنگ ایجنٹ کو تمام متعلقہ فارم مہیا کرے، جو کہ نہیں کیے گئے. اصل پرابلم یہ ہے کہ نہیں دیے جا رہے. اگر پریزائڈنگ افسر فارم ایجنٹوں کو فارم نہیں دیتا تو الیکشن ایکٹ کے مطابق کارروائی ہوگی،
یہ جہانگیر صاحب جو ہیں وہ وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ پریزائڈنگ افسر 10 پیکٹ بنائے گا اور سب پولنگ ایجنٹوں کو کے سائن لے گا، اگر ایسا نہیں ہوگا اس کی وجوہات لکھے گا، ہمیں تو اندر ہی نہیں جانے دیا گیا۔ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، انہوں نے خود امیدوار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اندر ہی نہیں جانے دیا گیا، نہ ہی شعیب شاہین صاحب کو اندر جانے دیا گیا، یہ پوری مجموعی طور پر، کیونکہ ریٹرننگ افسروں نے قابو کیا ہوا تھا اور ان کے سہولت کار بھی موجود تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ نہ مجھ سے اور نہ میرے ایجنٹ سے سائن لیے گئے، علی بخاری صاحب نے کہا۔ اور یہ سول سوٹ نہیں ہے، یہ ٹریبیونل ہے، اس میں بیان حلفی لینے سے نہیں روکا گیا، اور کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کون ذمہ دار ہے، اس کی سزا بھی ملے گی اور تعین بھی ہوگا، اور واقعے کے تہ تک پہنچنے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا اگر کسی سرٹیفائڈ کاپی کو چاہیے، پھر اس کے بعد جہانگیری صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا کہ کسی کو بھی کوئی سرٹیفائڈ کاپی چاہیے، کسی عام شہری کو چاہیے، کسی جرنلسٹ کو چاہیے، کسی کو بھی چاہیے، وہ درخواست دے عدالت میں اور آج ہی وصول کرے، اور یہ اوپن کورٹ ہے، اس میں کوئی ایسی سیکریسی نہیں ہے، لہٰذا NA-48 سے متعلق ٹریبیونل نے سماعت جو ہے وہ 15 جولائی تک کر دی ہے جی ملتوی۔ پھر بتا دوں کہ اس میں علی بخاری صاحب اور راجہ خرم، علی بخاری صاحب جیتے ہوئے ہیں، راجہ خرم کو جتوایا گیا ہے فارم 47 دے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدت کے سالہ ہوا جی، اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی اور رضوان رباسی صاحب پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ زیارت کے لیے عراق ایران جانا چاہتا ہوں، اور یعنی کہ خاور مانیکا جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ زیارت کے لیے جانا ہے، اس لیے 1 ماہ کی ڈائریکشن ختم کی جائے، تو 11:30 بجے کیس دوبارہ ٹیک اپ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹیک اپ کیا اور پھر وہ خارج کر دی۔ ایک اور امپورٹنٹ ہے جی جو کہ آپ تک پہنچانا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ہی دلچسپ ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لائیو ہیئرنگ ہوتی ہے چونکہ سب سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے جا چکے، اور اس وقت وہ بیرون ملک ہے، پاکستان میں وہ نہیں ہے، اور ان کا ایک پیٹیشن پڑی ہے، الیکشن پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اور اس کا ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا فیصلہ ہو جاتا، کیونکہ جو بھی ہے ڈسپوز آف کریں، ریجیکٹ کریں، خارج کریں، کیونکہ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر رہے، 5 سال رہے، 4 سال رہے، جب تک یہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئی، تو ان کی تلاش جاری ہے، اور قاضی صاحب بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اب الیکشن پیٹیشن نعیم بخاری صاحب ان کے وکیل ہیں، وہ تقریباً میں 4 ہیئرنگز تو میں دیکھ چکا ہوں، وہ آتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ قاسم سوری صاحب کو بلائیں، وہ کدھر ہیں، وہ ذاتی طور پر آئیں۔ قاسم سوری صاحب ہے نہیں، اور نعیم بخاری صاحب نے بتایا جی میرا رابطہ نہیں ہے، میں ان کا وکیل ہوں، انہوں نے وکالت نامہ سائن کر کے دیا ہوا، میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں ان کو آنا چاہیے، ان کو ہر صورت میں آنا چاہیے۔ ایک دفعہ ڈیلے کیا، پھر دوسری دفعہ، پھر اخبار اشتہار دیا، وہ بھی سارا کچھ ہو گیا، آج پھر ہیئرنگ تھی، تو آج پھر دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا کہ جناب ان کو آنا چاہیے۔ تو چیف جسٹس صاحب کی عدالت تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لیتے ہیں ہم، تو نعیم بخاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے، آپ کر سکتے ہیں طلب، اور اگر آپ طلب کریں گے تو پھر تو مردہ بھی جو پڑا ہے قبر میں وہ بھی آ جائے گا باہر۔ تو سپریم کورٹ نے پھر حکم دیا ہے کہ وفاقی اور بلوچستان حکومت کو قاسم سوری کی جائیداد سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں، نوٹس جاری کر دیں، اور قاسم سوری سے متعلق کی FIA سے قاسم سوری سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے کہ وہ کہاں ہے اس وقت، یہ ہمیں عدالت کو بتایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ قاسم سوری اس وقت کہاں ہے، وفاقی حکومت کو بتائے، ظاہر ہے وہ FIA بتا سکتی ہے ریکارڈ چیک کر کے امیگریشن کا، اور بلوچستان حکومت قاسم سوری کی جائیدادوں کی رپورٹ پیش کرے، اور فیڈرل گورنمنٹ پیش کرے، اور قاسم سوری عدالتی حکم کے باوجود پھر پیش نہیں ہوئے، اور قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ ہے۔ قاسم سوری سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، نعیم بخاری صاحب نے کہا۔ قاسم سوری نے سپریم کورٹ سے حکم امتناع لے کر بیٹھ گئے، اور کیا حکم امتناع کے بعد کیس نہیں چلے گا؟ قاسم سوری حکم امتناع پر غیر آئینی اقدام کیا، اور یعنی کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ قاضی صاحب ہیں، وہ بات ان کے اندر جو ہے وہ نکل آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ قاسم سوری نے سپریم کورٹ سے حکم امتناعی لیا اور بیٹھ گئے، اور حکم امتناعی کے بعد کیس نہیں چلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قاسم سوری نے حکم امتناعی کے دوران غیر آئینی اقدام کیا، یعنی وہ جو تحریک عدم اعتماد کا انہوں نے حلیہ بگاڑا تھا اور وہ ریجیکٹ کر دی تھی تحریک عدم اعتماد رولنگ دے کے کہ یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ سائفر آ چکا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے
وہ ہو گیا تھا خراب، اور عمران خان صاحب نے اس وقت اسمبلی توڑ دی تھی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ رات گئے، پھر عدالتیں کھلیں 12 بجے تک، اور یہ ہوا وہ ہوا سارا آپ کو پتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ قاسم ایک بات کی نہیں بخاری صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی آپ ایک کام کریں نا، ایک قرارداد کو جواز بنا کر انہوں نے کہا جی عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا۔ اب وہ قاضی صاحب آ گئے ہیں، حالانکہ کیس ہو رہا ہے قاسم سوری صاحب کا، الیکشن پٹیشن ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب کیونکہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک قرارداد کو جواز بنا کر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا قاسم سوری صاحب نے۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، یہ معاملہ ان کے سامنے ہے نہیں ہے، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو نہیں بخاری صاحب نے کہا آپ ایک کام کریں نا، کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اپیل مسترد کر دیں، اور اپیل مسترد کر دیں، عدم حاضری پہ آپ از خود نوٹس لے لیں قاسم سوری صاحب کا، کہ وہ عدم حاضری اس پہ از خود نوٹس لے کے وہ الگ سے کاروائی شروع کر دیں، اور اس کی پٹیشن بھی آپ مسترد کر دیں، تو مجھے عدالت سے جانے کا حکم دیا جائے۔ اور آپ کو عدالت سے جانے کا کیوں کہیں، کیونکہ نہیں بخاری صاحب نے وہ سمجھ گئے کہ یہ کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں قاضی صاحب، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی آپ حکم دیں میں چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ بہت خوبصورت شخصیت ہیں، آپ کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اگر مجھے پتا تو میں میک اپ کر کے آتا، آپ ایک بات مجھے پسند ہے، آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، چیف جسٹس نے نہیں بخاری صاحب سے کہا۔ تو قاسم سوری صاحب کی پھر تفصیلات انہوں نے منگوا لیں، اور آرڈر پاس کر دیا۔ اصل پرابلم کیا ہے، جو اس ساری کہانی سنانے کا مطلب کیا ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب کو جی ہر صورت میں وہ کہتے ہیں پکڑ کر لائیں، اور کسی بھی طریقے سے، اور پکڑ کر ان کے خلاف ہم کاروائی شروع کریں۔